بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اوس و خزرج میں سے دو لوگ آئے اور مکہ آئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی مکہ والوں کو بولے ہمارے حالات خراب ہیں تو آئیں ذرا ہماری مدد کریں۔ مکہ میں بھی لوگ تھے، تو جب آئے تو اس نے بولا ہم تمہاری کیا مدد کریں، ہم تو خود پھنسے ہوئے ہیں۔ بولا کیا ہو گیا؟ کہا ہمارے درمیان میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا، وہ کہہ رہا میں اللہ کا نبی ہوں، کہتا ہم تو خود مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم تمہاری کیا مدد کریں؟ چلو بھائی۔ اس کا اچھا خبردار خانہ کعبہ جانا نا تو کانوں میں کچھ ڈال کے جانا۔ کہا کیوں؟ کہا وہ کچھ بیان کرتا ہے تو لوگ شہر میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اب وہ دونوں کیا کرتے ہیں، انہوں نے اپنے کانوں میں وہ ڈالا، آئے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ رسول خدا کو دیکھا، اب وہ کھڑے ہوئے، اب کچھ بول رہے ہیں، آواز تو آ نہیں رہی، تو انہوں نے کہا کیا کریں؟ اب ان دونوں نے کہا کہ بھائی جب ہم واپس جائیں گے مدینہ تو ہم لوگوں کو کیا کہیں گے کہ بھائی کوئی شخص ہے تو بول رہا ہے۔ بولو کیا بول رہا ہے؟ کہہ رہے ہم کیا بتائیں گے کہ ہم نے کانوں میں کوئی ڈالا ہوا تھا؟ تو لوگ بولیں گے بھائی سن کے تو آتے کہ کیا کہہ رہا ہے وہ شخص۔ تو دونوں نے کانوں سے روئیاں نکالی جو بھی ان کے کان میں تھا، قرآن کی تلاوت سنی۔ رسول خدا قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تلاوت سنی اس زبان سے جو اول کلام کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اول کلام، اللہم صلی علی محمد و اللہم صلی علی محمد و، یعنی وہ زبان جس سے پہلے کلام الہی، اللہ یعنی اگر وہ نہ بتاتے کہ یہ کلام کس کا ہے، صدیق ہے، بتا رہا ہے کہ یہ کلام الہی ہے۔ کہا وہ سنا، مسلمان ہو گئے دونوں۔ انہوں نے سنا، انہوں نے بولا بھائی یہ تو کچھ اور ہے، یہ تو سنو مسلمان ہو۔ اب مسلمان ہو گئے، یہی دونوں مسلمان ہوئے تھے مدینہ میں سب سے پہلے، اور انہوں نے جا کر ہی مدینہ کو پریپیئر کیا تھا۔ یہ دو پہلے شخص تھے۔ عزیزان محترم، ہم مسلمان ہوتے ہوئے کتنا قرآن سنتے ہیں۔ ہم ہر انسان، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرے اندر بھی برائی پائی جاتی ہے، نقص پایا جاتا ہے، مشکل پائی جاتی ہے، میں کتنا قرآن سنتا ہوں۔ پڑھنا چلیں، پڑھنے کو میں کہہ نہیں رہا، یہ دیکھیں یہ بتا رہا ہے کہ مولانا صاحب صحیح کہہ رہے صلوات بھیجتے محمد والا صلی علی محمد۔ ایسے پڑھاکے پڑھتے رہیں گے۔ یہ پچھلے دفعہ بھی میں جشن میں آیا تھا تو پھر بھی پڑھ رہے تھے یہ دفعہ۔ اصل میں ان کا بھی ٹائم لیمٹ ہے، یہ کہتے ہیں جشن زیادہ ہو گیا بھائی، ہم کب تک کھڑے رہیں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ کلام سننا، اس لیے قرآن سننا عبادت ہے، قرآن پڑھنا عبادت ہے، حتیٰ مصحف قرآن کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب یہ قرآن کتنا ہے، ابھی مطلب چینج کروں گا تھوڑا سا اور نیٹ ورک۔ امام نہیں ہے، اب امام ہمیں نظر نہیں آتے، امام غیبت کے پردے میں غائب ہے۔ اب اگر امام کو مولانا صاحب کوئی وظیفہ دے دیں، اچھی بات ہے۔ اگر اکثر جوان مجھے میسج کرتے ہیں، آتے ہیں، اور یہ ان کی طلب بہت ہے، پازیٹیو ہے، میں اس کو بہت موٹیویٹ کرتا ہوں کہ جب کوئی یہ جوان مجھے میسج کر کے کہتا ہے کہ مولانا صاحب کوئی طریقہ بتائیں میں اپنے امام کی زیارت کروں۔ آج کے اس دور میں کہ جہاں دنیا میٹرلسٹک ہوئی بھی ہے، دنیا فٹ بالروں کو دیکھنا چاہتی ہے، آرٹسٹ کو دیکھنا چاہتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا دیکھنا چاہتی ہے، وہاں اگر کوئی جوان تڑپ رہا ہو کہ مجھے میرے امام کو دیکھنا ہے، مولانا کوئی وظیفہ دے دے مجھے، اللہ اکبر۔ تو جان محترم، ہم نے اپنے اساتید سے یہی سنا ہے، کیا کہتے ہیں کہ امام غیبت کے پردے میں، یہ امام کی مرضی ہے، امام جس کو اپنی زیارت کروائیں نہ کروائیں وہ ان کی مرضی ہے، لیکن طلب ہونی چاہیے۔ آج جمعے کا دن تھا، گزر گیا، ہم میں سے کتنے تڑپے کہ آج امام کو آنا تھا اور امام نہیں آئے۔
یہیں سے انسان کو اپنے اندر اسکین کرنا چاہیے. میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں, میں نے آج امام کو پورے دن میں کتنی دن یاد کیا. آج جمعے کا دن تھا, امام کا دن ہے. امام کا جمعے کا دن تو مختص ہے امام کے لیے. دعائے نطبہ کا دن ہے, زیارت امام زمانہ کا دن ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ تڑپ بداتی ہے انسان کو. اب علماء بیان یہی کرتے ہیں کہ امام وہی ہے جو قرآن ہے, قرآن وہی ہے جو امام ہے. اگر امام کو نہیں دیکھ سکتے تو قرآن کو دیکھ لو. اب امام یاد آئے تو کیوں؟ کیونکہ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد وآلہ, امام نے فرمایا تھا نا کہ میں ناطق قرآن ہوں. وہ سامت ہے قرآن جو دوسرا ہے, میں ناطق قرآن ہوں, مطلب وہی ہے. اور رسول خدا بھی یہ فرمایا گیا کہ میں تمہارے درمیان میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک میری اطاعت. تو اب اگر ہمیں امام زمانہ سے محبت ہے تو ہمیں دن میں ایک دفعہ قرآن کھول لینا چاہیے. بس قرآن کھول لو, بس کھول لو, یہی قرآن ہے, یہی امام ہے. عشق امام میں ہی صحیح قرآن جو ہے وہ کھولے جانے محترم. یہی وجہ ہے کہ رسول خدا معاشرے کی جہالت دور کرنے آئے تھے. اگر یہ جہالت آج معاشرے میں پائی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خود مشکل میں ہیں. ورنہ اسلام کا ہدف پوری دنیا میں جہالت کو دور کرنا ہے. آج جو دنیا کے اندر قانون ہو رہے ہیں, ساری چیزیں ہو رہی ہیں, کیوں ہے؟ اصل اسلام نہیں ہے. مسلمان بھی ویسا ہی ہو گیا ہے کہ جیسا اس کو ہونا چاہیے تھا, اس کے اندر بھی وہ چیزیں پائی نہیں جاتی. بہرحال یہ رسول خدا کی زندگی میں اور بہت سارے واقع. رسول خدا کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں کہ جو آج کے معاشرے میں ہمارے لیے بہت ضروری ہے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ اپنے برادر مومن کی عیبوں کو چھپایا کرو. اپنے برادر مومن کے عیب کو چھپایا کرو. کیوں؟ کیونکہ اگر تم کسی کے عیب چھپاؤ گے تو لوگ تمہارے بھی عیبوں کو چھپائیں گے. اور آپ دیکھیں کہ پروردگار ہمارے عیبوں کو چھپا کے رکھتا ہے, ستار ہے وہ. کس کے صدقے میں؟ رسول خدا کے صدقے میں. یہ جو آج امت میں برائیاں ہیں یہ ہر امت میں پائی جاتی تھی, مگر ان کی برائیاں نظر آ جاتی تھیں. لیکن یہاں رسول خدا کی ذات کے صدقے میں پروردگار نے امت مسلمہ کو بچا کے رکھا ہوا ہے. وہ برائیاں ماتھوں پہ نہیں آتی. ورنہ روایت ہے اگر لوگوں کو ایک دوسرے کا اندر کا حال پتہ چل جائے تو ایک دوسرے کو چیر پھاڑ دے. یعنی اتنا انسان, لیکن کس لیے؟ خدا. جانے محترم, تو بہرحال ہم اپنے معاشرے کو بقا کی طرف رکھیں اور بہترین کریں.